چلے آگے چلیں. دیکھیں سائیکولوجی کی جو ڈیفینیشن ہے نا، علم نفسیات کی جو ڈیفینیشن ہے، از اسٹڈی آف دی ہیومن مائنڈ اینڈ اس فنکشنز، یعنی انسانی دماغ اور اس کے افعال کے مطالعے کا نام کیا ہے. ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے دل میں بھی دہراتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو مضبوط جو ہے وہ ذہن میں بیٹھے ہو، آپ کو اس میں عملی طور پر کام کرنا آسان ہو. جب تک آپ بولیں گے نہیں تو یہ صرف اوپری اوپر سے گزر جائے گی بات، کیونکہ یہ بہت مشکل موضوع ہے. پڑھیے. دیکھیے بچوں کے رویے اور کاموں کو دیکھنا ہے کہ ایک بچہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے بہت غصے میں بیٹھا ہوا ہے، ایک بچہ سو رہا ہے، ایک بچہ بات نہیں مان رہا ہے، ایک بچہ لڑ رہا ہے، ایک بچے کے مزاج الگ ہے، ایک بچہ سارے کام کر رہا ہے. تو یہ مختلف بچوں کے اندر مختلف رویے کیوں ہیں؟ حالانکہ کلاس ایک ہے، پڑھانے والے ایک ٹیچر ہے، ذہنی ہم آہنگی ہے پھر بھی. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ علم نفسیات سے ہمیں یہ معلوم چلے گا کہ یہ بچہ ایسا کام کیوں کر رہا ہے، پھر اسے سمجھنا ہے، مسائل کی جڑ تک پہنچنے کے بعد اس کو اس کی بنیادوں پر حل کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم باہر نہیں نکل سکتے. بہت سی کڑوی باتیں ہیں جس کو ہمیں گھوم کرنا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا کہ واقعی ہمیں کمی ہے. یہ ایک بیان کی صورت نہیں ہے، یہ ایک واقعی ایک موضوع ہے کہ جس کو سمجھانا ضروری ہے مختلف گہرائی کے ساتھ. انگریزی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائیکولوجی کہتے ہیں. کہنے کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ لیجیے. بات سمجھے؟ چلے جس طرح دیکھیں میں نے شروع میں بات کی کہ ایک استاد کو اپنے تدریسی مضمون سے واقف ہونا ضروری ہے نا، اسی طرح سے بچوں کی نفسیات کا جاننا بھی ضروری ہے. اور یہ جبھی ممکن ہوگا جب استاد یا ٹیچر اپنے اوپر غور و فکر کریں گی اور اپنی صلاحیتوں میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں ضرور حاصل ہو جاتی ہیں. یہ فائدہ کب ہوگا، کب ہم کامیاب ہوں گے؟ سوال یہ پیدا ہو کہ نفسیات اصل میں کام کیا کرتی ہے، کیا کام کرتی ہے. آپ ذرا سوچیں اپنے ذہنوں میں ایک منٹ میں. یہ کہتے ہیں نا یار یہ پاگل ہے، نفسیاتی ہے، اس کا دماغ خراب ہے، چھوڑو اس کو. کیوں ہے یہ جاننے کی کبھی کوشش کی ہے یا نہیں کی؟ یہ ایک الگ سوال ہے.